بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 102.2 ریفائن انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے میں پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان، ڈائریکٹر ہیلتھ کیئر کوالٹی ریفائن انٹرنیشنل یونیورسٹی اور پروفیسر آف پلمونالوجی اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج، آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم پیشنٹ سیفٹی علاج حفاظت کے ساتھ کے پروگرام کو کریں گے. اور آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارے فیس بک، چونکہ یہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے تو آپ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اور اس کو سن بھی سکتے ہیں. اور کوئی سوال ہے تو ہمارے اسکرین پہ جو نمبر آ رہے ہیں اس پہ آپ ہمیں سوال بھیجیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. یہ پروگرام گزشتہ 3 سالوں سے بہت کامیابی سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ اس کے سامعین اور ناظرین کافی تعداد میں ہیں. پوری دنیا سے ہمیں اس پروگرام کے لیے سوال آتے ہیں اور ہم سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم ان کے سوالات کے سیر حاصل جواب دیں. اچھا، بات یہ ہے کہ چونکہ اس کا نام ہی علاج حفاظت کے ساتھ ہے تو ہمیں اس پروگرام کا بیسک مقصد پاکستان میں پیشنٹ سیفٹی اور ہیلتھ کیئر کوالٹی کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے. کیونکہ اس وقت جو پیشنٹ سیفٹی کی صورتحال پاکستان میں ہے، جس پہ کئی ریسرچ پیپرز پبلش ہو چکے ہیں اور ہمارا بھی ایک ریسرچ پیپر ریفائن انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے میں نے ایک پبلش ہوا ہے ایک پیپر، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیشنٹ سیفٹی کی صورتحال پاکستان کے اسپتالوں میں بہت اچھی نہیں ہے. پیشنٹ سیفٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسپتال میں یا کسی میڈیکل سینٹر میں یا کسی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر میں مریض آئے تو اس کا علاج جو ہونا، اس علاج کے نتیجے میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے. کیونکہ مریض آپ کے پاس یا کسی اسپتال میں علاج کرانے کے لیے آتا ہے. اگر اس کو اس علاج کے نتیجے میں کوئی کمپلیکیشن ہو جائے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ ہے تو پھر وہ پیشنٹ سیفٹی کا ایشو ہے. اب پیشنٹ سیفٹی کے کامن ایشوز کیا ہیں؟ دیکھیے، مریض آپ کے پاس آیا، اس کو کوئی انفیکشن نہیں تھا، کوئی سرجری ہوئی یا مریض کے اس اسٹے کے درمیان میں ہماری میڈیکل اسٹاف کی یا ہاؤس کیپنگ اسٹاف کی یا ہاسپٹل کسی بھی اسٹاف کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو اگر انفیکشن لگ گیا تو اس کے نتیجے میں اس کا علاج بھی بڑھ جائے گا، اس کے علاج کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، اس کو تکلیف ہوگی. تو یہ تمام چیزیں پیشنٹ سیفٹی کے ایشو ہیں. یا اگر دوائیاں ہم دیکھیں، علاج مریض جب اسپتال میں آتا ہے تو اس کے انٹری سے لے کر کے ڈسچارج ہونے تک کے پورے عمل کو سیف ہونا چاہیے. اگر ایک بڑی سادہ سی ایک پیشنٹ سیفٹی کی ایک مثال دوں کہ اگر ایک شخص چیسٹ پین کے ساتھ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو مائیکارڈ انفارکشن ہو یا دل کا دورہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو یا ہارٹ اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو. تو اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ شخص جیسے ہی اسپتال کے دروازے تک پہنچے تو اس کے بعد سے اسپتال کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. یعنی اسپتال کے دروازے سے لے کر کے ایمرجنسی تک یا اس بستر تک پہنچنے تک کا جو وقت ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے. کیونکہ جتنا کم وقت اس میں لگے گا اس میں اس کے اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس کے کمپلیکیشن کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے. ہم اس کو پین ٹو نیڈل ٹائم کہتے ہیں کہ جیسی درد ہوا وہ جلد از جلد وہ مریض اپنے گھر سے نکلے اور اسپتال پہنچے تو اس کو جلد از جلد وہ دوا مل جائے جس کی وجہ سے اس کو اس کے جو شریانوں میں جو گوشت کا لوتھڑا یا بلس بنا ہے وہ ڈیزالو کر دیا جائے تاکہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو یا کم سے کم کمپلیکیشن ہو. لیکن اگر کسی وجہ سے فار ایگزامپل کامنسٹ سیناریو یہ ہے کہ دروازہ جو ہے اور اس دروازے سے ایمرجنسی تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس اگر پراپر راستہ نہیں ہے جو کہ کلیئر ہو نہ ہو تو پھر تو بہت مشکل ہوگی. مریض آپ کے اسپتال کے اندر داخل ہو کر کے آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں یا لوگ ہیں اور وہ جا نہیں پا رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ایمرجنسی تک بالکل صاف انتظام ہونا چاہیے کہ بالکل ہی گاڑیاں فوراً پہنچ جائیں اور اس کے لیے ہمیں اس کا پورا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے. اسی طرح مریض داخل ہو گیا تو اس کو انفیکشن نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح اب انفیکشن سے بچنے کا سب سے آسان نسخہ جو کہ ہے وہ ہے صفائی. اور صفائی میں سب سے اہم چیز جو کہ مریض کے کیئر کی وہ ہینڈ واشنگ ہے. یعنی مریض کو
چھونے سے پہلے، چھونے کے بعد، مریض کے ارد گرد کی چیزوں کو چھونے کے بعد، کوئی پروسیجر ہم کر رہے ہیں تو اس کو اگر ہم نے کوئی بیگ چھوا ہے تو اس کو بیگ ہے یا کوئی چیز بھی کی ہے تو اس کے بعد، اور تمام 5 مواقع ہیں جن میں ہم نے ہاتھ دھونا ہی دھونا ہے۔ ایک بڑی غلط ذہن میں لوگوں کے ہے کہ اگر ہم گلفز پہن رہے ہیں تو ہم ہاتھ کیوں دھوئیں، یا گلفز کے اتارنے کے بعد کیوں ہاتھ دھوئیں۔ تو یہ غلط ہے، کیونکہ گلفز جب آپ پہن رہے ہیں تو اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھویا تو وہ جو اسٹرلائز گلو ہے اس پہ اگر آپ کے ہاتھ پہ جراثیم ہے تو وہ لگ جائیں گے تو وہ گندا ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ کہ میں نے گلوز پہن کے سارا کام کیا، اب گلوز اتار کے ہاتھ کیوں دھوں؟ تو اس میں بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے ایک جو ہاتھ کا گلوز اتارا وہ تو آپ نے اس سے اتارا جو کہ جس سے آپ نے ڈائریکٹ ہینڈ ٹچ نہیں کیا، آپ نے وہ گلوز کو اتار دیا، لیکن جب دوسرا گلوز اتارنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا یہ ہاتھ اب بیئر ہوگا، اس کا گلوز تو آپ نے اتار دیا اور آپ نے گلوز پہنا ہوا ہے تو لہٰذا اس ہاتھ میں تو جراثیم نہیں لگے اس وقت، لیکن جب آپ دوسرا گلوز اتاریں گے تو اب یہ انفیکٹڈ گلوز ہے تو آپ اس کو چھوئیں گے، اسی لیے آپ کو گلوز پہننے سے پہلے اور گلوز پہننے کے اتارنے کے بعد بھی ہاتھ دھونا لازمی ہے۔ اچھا، اسی طرح جب مریض آپ کے پاس داخل ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بڑا پیشنٹ سیفٹی کا ایشو جو ہے وہ ہے غلط آئیڈینٹیفیکیشن پیشنٹ کی، اور غلط آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو جائے اگر، یا صحیح ان ادر ورڈ صحیح لوگوں صحیح مریض کی کو آئیڈینٹیفائی نہ کر پائیں تو اس کے نتیجے میں اس کو غلط علاج مل سکتا ہے، اس کا غلط بلڈ سیمپل کلیکٹ ہو سکتا ہے جس کا غلط نتیجہ آ سکتا ہے، اس کے نتیجے میں غلط علاج ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی ایک پیشنٹ سیفٹی کا ٹول ہے جس میں ہم بہت اچھی طرح ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ دوا دینے کے لیے بھی رائٹ ڈوز، رائٹ پرسن، رائٹ ٹائم، رائٹ ڈیوریشن، تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس کی باقاعدہ انٹری کرنی پڑتی ہے کہ یہ دوا فلاں وقت دے دی گئی تاکہ دوبارہ کوئی دوا نہ دے دے، یا وہ جگہ خالی رہے تو اگلے کو پتہ چل جائے کہ دوا نہیں دی گئی ہے، دوا دے دی جائے۔ پھر بہت ساری کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ملتی جلتی ہیں، ان کی دوائیوں کی باٹلز کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے نام ملتے جلتے ہیں، تو جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر کسی سننے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے اور غلط دوا مل سکتی ہے۔ کچھ جیسے مثال نارمل سلائن اور پوٹاشیم کلورائڈ کے ایمپیولز کو ڈفرینشیٹ کرنا فوراً بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب ایمرجنسی کی صورتحال ہو، تو خدا نخواستہ پوٹاشیم کے بجائے اگر نارمل سلائن دینا ہے کسی کو یا گلوکوز دینا ہے اس کی جگہ اگر پوٹاشیم کلورائڈ لگ گیا تو یہ تو جان لیوا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ ایک بہت مشہور کیس ہے کراچی کے ایک اسپتال کا جہاں ایک بچی کو پوٹاشیم کلورائڈ ہائی ڈوز میں غلط لگ گیا، اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو، اگر پتہ نہیں ہزاروں ایسے کیسز جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم میڈیسن کو صحیح دینا، صحیح بندے کو دینا، تو اس کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پیشنٹ لازمی ہے۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن آف پیشنٹ میں ایک بڑی مشکل بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل رحیم نام کے ہزاروں لوگ ہیں، بلکہ لاکھوں لوگ ہوں گے پاکستان میں، بہت عام نام ہے۔ ایک ہی وقت میں اسپتال میں 2 یا 3 4 رحیم بھی داخل ہو سکتے ہیں، ایک وارڈ میں 2 سے زیادہ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اب اگر ہم نے صرف رحیم ولد کریم صرف رحیم پہ رکھا تو مشکل ہوگی، لیکن رحیم ولد کریم میں شاید 2 میں سے 1 رہ جائے، 3 میں سے 2 رہ جائیں، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رحیم ولد کریم بھی 2 ہوں، تو پھر اس میں نام اور والد کے نام کے علاوہ ایک دوسرا آئیڈینٹیفائر بھی ہم رکھتے ہیں۔ وہ آئیڈینٹیفائر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائر آپ کا لائسنس نمبر بھی ہو سکتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائر ہاسپٹل کا میڈیکل رجسٹریشن نمبر بھی ہوتا ہے جو کہ یونیک ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے، سب سے آسان یہ ہے کہ آپ میڈیکل رجسٹریشن نمبر کو سیکنڈ آئیڈینٹیفائر رکھیں، اور جب بھی کوئی دوا دے رہے ہیں مریض کو، اس کی کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اس کی کوئی سرجری کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں آپ اس کو ٹیلی کریں، کمپیئر کریں۔ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج کل بار کوڈ، اچھا، اور اس کا ایک بینڈ بنا لیں جو کہ اس کے ہاتھ پہ بندھا ہوا ہو، اور اس پہ لکھا ہوا اس کا نام، اس کا MR نمبر۔ اور اب تو زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے، اور کوئی بہت مہنگی چیز بھی نہیں ہے کہ اس کا جو کوڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، وہ اس سے آپ ایک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے، اس سے جس طرح آپ اگر جاتے ہیں کہیں عام مارکیٹ میں دوا چیز خریدنے تو وہ یوں لگاتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے اس کی قیمت کیا ہے، تو وہ کوڈ نمبر ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ
ہم اس کو بار کوڈ کہتے ہیں، تو وہ لگا دیں ہم پیشنٹ کے آئی ڈی بینڈ پہ، تو سب سے آسان ہو جائے گا، جو بھی آیا اس نے چیک کیا اور اس کو دوا دے دی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مریض آیا ہے اور اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اس کی فال رسک اسسمنٹ نہیں کی ہے، دیکھیے مریض جب انسان ہوتا ہے تو اس کا جب جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو دماغ بھی پورا کام نہیں کر رہا ہوتا، پھر کچھ دوائیاں بھی اس کو ایسی ہوتی ہیں جس میں اس کو غنودگی سا یا چکر سا یا کمزوری سی ہوتی ہے، پھر کچھ اس کے بیماری کے اپنے بھی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو چکر آ سکتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے باقاعدہ ایک چیک لسٹ کے تحت، اور اس کو ہم ہائی رسک جو بندہ ہے اس کو نرسنگ اسٹیشن کے قریب رکھیں گے، نرسز اس پہ نظر رکھیں گی، وہ ایک بیل اس کے پاس ہوگا جس سے وہ فوراً کال کر کے بتائے گا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے، تو اس کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑنا ورنہ خدا نہ خواستہ گر سکتا ہے۔ اس کا بیڈ جو ہے اس کے سائڈ بائی سائڈ ریل ہونا چاہیے جو وہ نہ کھول سکے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ہونا چاہیے۔ اس کے بیڈ کے نیچے جو جگہ ہو تھوڑی نرم ہو، ایسی بہت ہی ہارڈ نہ ہو، سافٹ اس قسم کے ملتی ہیں چیزیں جو لگائی جا سکتی ہیں۔ فلور جو ہسپتالوں کا ایک بڑی عجیب سی آبزرویشن ہے کہ ہم نے اسپتال کے فلورز کو بھی بالکل بہت چمکانے کے چکر میں اس کو سلپری بنا دیا ہے، جبکہ اسپتال کے فلور کبھی بھی سلپری نہیں ہونے چاہیے، اس میں بے شک چمک کم ہو لیکن وہ سیف ہوں۔ تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ ہم ہسپتال کے آرکیٹیکٹ اور جنرل آرکیٹیکٹ کو سیم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاسپٹل آرکیٹیکٹس آر ٹرینڈ فار ڈیولپنگ اے ہاسپٹل، اس میں ان کو ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس میں ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ او ٹی ہوگا تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے جو ہوا کی تبدیلی کا جو ہے طریقہ کار، وہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کے مطابق ہے۔ لیکن عام طور پہ اسپتال ہمارے اس طرح نہیں بنتے، ہم نے تو پلازے لیتے ہیں اور اس میں اسپتال بنا ڈالتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ انسیف ہے۔ ہمیں یہ بھی پیشنٹ سیفٹی صرف مریض کی علاج کی بات نہیں ہے، اس کے فار ایگزامپل آپ کے اس کی جو لائٹنگ سسٹم ہے وہ کیسا ہے، اگر ہیٹنگ سسٹم ہے تو وہ کیسا ہے، اس کا کنٹرول کیسا ہے، انسٹرومنٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ابھی WHO کی ایک فائنڈنگ آئی ہے کہ ڈیولپنگ ورلڈ جو ہے ڈمپنگ گراؤنڈ بن گئے ہیں یوزڈ انسٹرومنٹس کے۔ اگر آپ ابھی پاکستان کے کچھ شہروں اسپیشلی پشاور چلے جائیں تو وہاں گوداموں میں ڈمپ کا ڈمپ بھرا ہوتا ہے یوزڈ انسٹرومنٹس کا۔ اچھا، یوزڈ انسٹرومنٹ ڈسکارڈ کب کرتے ہیں اسپتال؟ جب ان کی افادیت، ان کی لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے جو کمپنی نے دی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا استعمال خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن چلے ہم غریب ملک ہیں، ہم بہت مہنگی اور بالکل نئی افورڈ نہیں کر سکتے، ہم بے شک ریفربش لے لیں، لیکن یہ انشور کریں کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے لینے کے بعد اس کی ہمیں مستقل اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر، اس کو ہم کیلیبریشن کہتے ہیں، تو کیلیبریشن بھی کرنا لازمی ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے چیزیں ہیں جس سے ہم اچھا، اس سے بات یہ بڑی امپورٹنٹ، اس سے امپورٹنٹ بات یہ کہ علاج کرتا کون ہے؟ میڈیکل پروفیشنل کرتے ہیں، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کرتے ہیں، تو ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی پراپر ہائرنگ اور ہائرنگ کے درمیان ان کے کریڈینشیل کی چیکنگ، کیونکہ دیکھیے دنیا ہے، یہاں امریکہ جیسے ملکوں میں سرجنز پکڑے گئے ہیں جو کہ سرجن نہیں تھے اور کئی سال وہ سرجری کر رہے تھے، تو ان کے کریڈینشیلز یا ڈگریز جو کہ ان کو چاہیے اس کی ویریفیکیشن لازمی لیں۔ پھر جب وہ اس کو اپوائنٹ کر لیں تو اس کو پریویلیج، جو جس کام میں اس کو مہارت ہے اسی کام کی اس کو اجازت دیں، اس پروسیجر کو ہم پریویلیجنگ کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں صحیح لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے، صحیح کوالیفائڈ اینڈ کمپیٹنٹ پروفیشنل کو ہائر کرنا چاہیے، اور ان کی کمپیٹنسی کو ہم آف اینڈ آن دیکھتے بھی رہیں۔ وہ کس طرح ہم دیکھیں؟ ایک سرجن ہے، اس نے 100 سرجری کی، اس میں سے کتنے سکسیسفل ہوئے، اور اگر انسکسیسفل ہوئے ہیں یا کوئی کمپلیکیشن ہوئی ہے تو کیا یہ کمپلیکیشن بہت ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہے؟ اگر ان ایکسپیکٹڈ ہے تو پھر سیف نہیں ہوا نا، وہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ان کو ٹریننگ کی کمی ہے تو ٹریننگ کرانا چاہیے، لیکن ان اینی کیس دے شوڈ بی کمپیٹنٹ ٹو پرفارم دیئر جاب۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹاف کی جو کمپیٹنسی ہو پورے اسپتال میں ایک ہی جیسی ہو، یہ نہ ہو کہ ایک سرجن تو بہت ہی قابل، بہت کمپیٹنٹ ہے، دوسرا سرجن اتنا نہیں ہے، یہ پھر ویریبلٹی آ جاتی ہے۔ ویریبلٹی از لیتھل فار کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی۔ اچھا، ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں
پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہونے چاہیے اسپتالوں میں. اب پالیسیز ہوتا کیا ہے کہ کوالٹی کہتا ہے say what you do, do what you say. نمبر 1. تو اب آپ جو کہہ رہے ہو، دیکھیے اسلام بھی ہمیں کہتا ہے جو کچھ بھی معاملہ کر رہے ہو اس کو لکھ لو اور اس میں 2 گواہ مقرر کر لو. تو جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی پروسیجر آپ کا ہو رہا ہے اسپتال میں، اس کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ان لوگوں کو ہے بنانے کے لیے جو اس کام کو کرتے ہیں، اور پھر اس کو ریویو کیا جائے ایکسپرٹس سے، اور پھر یہ باقاعدہ اپروو ہونے کے بعد کوالٹی ڈپارٹمنٹ جو ہر اسپتال میں ہونا لازمی ہے، وہ کوالٹی ڈپارٹمنٹ اس کو نمبر دے اور اس کو کنٹرول کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں چینجز نہیں ہو سکتی. بنایا کس نے؟ اس ڈپارٹمنٹ نے یا ان لوگوں نے جو اس کام کو کر رہے ہیں، اور اس کو لکھ کر کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ریویو کرا کے کوالٹی ڈپارٹمنٹ کو بھیجا. کوالٹی ڈپارٹمنٹ یہ کرے گا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کیا یہ پیشنٹ سیفٹی اور کوالٹی کے جو مروجہ اسٹینڈرڈس ہیں اس کو میٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. اگر میٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس کو ریویور کے طور پہ اپروو کر دے گا، اور فائنل اپروول جو ہے وہ اس اسپتال کے یا اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یا اس اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر، اگر میڈیکل ریلیٹڈ پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں، یا پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر اگر وہ مینجمنٹ ریلیٹڈ ہے. لیکن یہ ہاسپٹل کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ چاہے تو سارے پالیسیز ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے کرائے. لیکن پالیسیز بنا لینے کے بعد یہ دیکھا گیا ہے، میرے چھوٹے سے تجربے میں تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گیا میں پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی میں کام کر رہا ہوں، لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پالیسیز تو بڑے خوبصورت بنا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے سٹاف سے پوچھو کہ آپ کو پالیسیز کا پتہ ہے تو یوزولی نہیں پتہ ہوتا. تو سب سے پہلے پالیسی کے بنانے کے بعد اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب کو بتانا، اس پہ سب کی ٹریننگ کرانا، اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہر ڈپارٹمنٹ نے خود کرنا ہے. کوالٹی ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹیشن نہیں کرتا. کوالٹی ڈپارٹمنٹ کا کام اس کو مانیٹرنگ کرنا ہے کہ کیا امپلیمنٹیشن ایز پر پالیسی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. لیکن وہ انٹرنل مانیٹرنگ جو ہے وہ تو کوالٹی ڈپارٹمنٹ بعد میں کرے گا. ڈپارٹمنٹ کو خود ایوری ڈے اپنی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کی سٹیٹس کو مانیٹر کر کے اپنی امپرومنٹ جہاں ضرورت ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، جب پالیسی جو ایس او پیز بنتے ہیں، سارے ایس او پیز اپنے ڈپارٹمنٹ کے جمع ہو جائیں تو اس ڈپارٹمنٹ کی پالیسی بن جاتی ہے. کچھ تو جنرل پالیسیز ہوتی ہیں جو پورے اسپتال کے لیے ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو اور ادرس. لیکن جو ڈپارٹمنٹل پالیسیز ہوتی ہیں، وہ جو ایس او پیز ہوتے ہیں، ان کا مجموعہ وہ پالیسی کہلاتا ہے، ڈپارٹمنٹ پالیسی. اور تمام پالیسیز ہر ڈپارٹمنٹ کے بن جائیں تو اس ہاسپٹل کا یا اس ادارے کا مینول بن جاتا ہے. گو کہ آئی ایس او نے اب مینول کی ریکوائرمنٹ ختم کر دی ہے. لیکن بہرحال دس از سم تھنگ وچ وی شوڈ نو. اچھا، اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو، یا اسٹینڈرڈ کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، اب یہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کس کو ہم اسٹینڈرڈ کہتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی بھی جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ایک کسی نہ کسی بینچ مارک، کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ ہوگی تو وہ پراپر ہوگی. ادروائز ویریشن ہوگا ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال کے درمیان. تو اسٹینڈرڈ اسی لیے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ ایک ہی قسم کا کام سارے اسپتال کریں. مروجہ جو پاکستان میں اسٹینڈرڈس ہیں وہ ہے آئی ایس او، ایم ایس ڈی ایس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا، منیمم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈ، جو کہ اور کچھ اسپتالوں میں، بہت کم اسپتالوں میں، پاکستان میں بہت کم اسپتالوں میں جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ہے. کینیڈین ایکریڈیشن بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے کہیں، لیکن الحمدللہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے اس معاملے میں اسٹیپ فارورڈ لیا ہے، اور ہم نے ہماری کینیڈیشن اسٹینڈرڈ پہ ہماری انیشیٹو ہو گئی ہے، اور ہم نے اپنے اسپتالوں کو بیسک تیاریاں شروع کر دی ہیں. تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے پہلے اسپتال ہوں گے جو کینیڈیشن اسٹینڈرڈ سے ایکریڈیٹ ہوں گے. ہمارا اسپتال راس الخیمہ کا جوائنٹ کمیشن سے بھی ایکریڈیٹڈ ہے، اور ماشاءاللہ کینیڈین ایکریڈیٹڈ بھی ہے، کینیڈین اسٹینڈرڈ سے بھی ایکریڈیٹڈ ہے، ایکریڈیشن کینیڈا اسٹینڈرڈ سے. تو اسٹینڈرڈ جب آپ ایکریڈیشن، دیکھیے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کسی اسٹینڈرڈ کے تحت کریں، اور اس کسی بھی اسپتال کی پہچان یا کسی اسپتال کے کوالٹی سیفٹی کیئر کے لیے کوئی ثبوت تو چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے اسپتالوں کو کسی نہ کسی اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ سرٹیفائی یا ایکریڈیٹ کرانا چاہیے. آئی ایس او از
بیسیکلی ناٹ ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ سے مینجمنٹ اسٹینڈرڈ، لیکن جو ریسنٹ 2015 کا اس کا ایڈیشن ہے اس میں کافی ساری چیزیں انہوں نے ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ کے مطابق کر دی ہیں، اسپیشل رسک مینجمنٹ. اس کی وجہ سے وہ اب فرینڈلی تو ہو گیا ہے لیکن اسٹل اٹس ناٹ اے ہیلتھ کیئر اسٹینڈرڈ. MSDS ماشاء اللہ پاکستان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا پاکستان کا میں بننا ایک بہت بڑا اسٹیپ تھا، جس کے بعد اس اسٹیپ کو فالو سندھ نے کیا. سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہے، NW میں بن گیا ہے، اور اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی بن گیا ہے فیڈرل کا، اور اس کے علاوہ یہ بلوچستان میں ان پروسیس ہے. یہ JCI یا کینیڈین یا آسٹریلین یا کوئی بھی، دیز آر ناٹ مینڈیٹری اسٹینڈرڈس. یہ آپشنل ہے، والنٹری ہے. یہ آپ کریں گے تو آپ کے اسپتال کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہتر ہوگی، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے اسپتال کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن اب جو MSDS ہے، جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن یا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن امپلیمنٹ کر رہی ہے یا KPK میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ مینڈیٹوری ہے. اب آپ کو یہ لائسنس دیتے ہیں، آپ کو یہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ اسپتال کو سیف ہیلتھ کیئر دینے کے قابل ہیں. اگر آپ نے ان کو اپلائی نہیں کیا اور انہوں نے آپ کو یہ سرٹیفائی نہیں کیا تو آپ پھر اسپتال نہیں چلا سکتے، اسپتال بند کرنا پڑے گا. ان کی اگر کوئی انسپیکشن آ گئی اور اس میں آپ کا اسپتال انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کے اسپتال میں سیف ہیلتھ کیئر ڈیلیوری نہیں ہے، تو آپ کا اسپتال بند کر سکتے ہیں، اسپتال کے ڈپارٹمنٹس بند کر سکتے ہیں، آپ کا کمپلیٹ لائسنس ریووک کر سکتے ہیں یا کچھ ڈپارٹمنٹس کا ریووک کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت ہیلتھ کیئر کوالٹی کے پروفیشنلز، ٹرینڈ پروفیشنل کی بہت بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی ہے. اور الحمدللہ ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی کو اگین ایک اعزاز حاصل ہے کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے ڈپلومہ ان ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی لانچ کر دیا ہے، جو کہ 1 سال کا ہے، اور اس کو یہ کمبائنڈ آن لائن اینڈ فیس ٹو فیس ہے، اور اس کے 18 کریڈٹ آورس ہیں. تو یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور بہت ہی ریزنیبل اس کی فیس ہے. ہمارا ایک بیچ کوالیفائی کر چکا ہے، اور وہ تمام کے تمام لوگ فلی امپلائڈ ہیں. جو امپلائڈ تھے وہ پروموٹ ہو گئے، جو امپلائڈ نہیں تھے ان کو امپلائمنٹ مل گئی ہے. تو اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ کریٹ ہوئی ہے. تو اس سے پازیٹیو پوائنٹ ان لوگوں کے لیے جو کسی کیریئر کے متلاشی ہیں وہ اس میں آ جائیں، کیونکہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہوں. ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہماری پرائرٹی ہے. ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ اس نے آلریڈی کام کر رہا ہو کسی ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اینی پرسن ہو ہیز اے ماسٹرس ان اینی سبجیکٹ کین ٹیک ایڈمیشن پرووائڈیڈ ہی ہیز ایپٹیچیوڈ، جس کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. اور اس میں جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس میں IHI USA کہ ایک بیسک ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی کا کورس ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، WHO کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل ایڈوائزر ہیں پال باراش جو USA میں ہیں، وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، اور پاکستان کے بہت سارے ٹیچرز اس میں انوالو ہیں جو پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی کے. ڈاکٹر افتخار ہیں کراچی سے. تو الحمدللہ یہ پروگرام بڑی سکسیسفلی چل رہا ہے. تو میں اچھا ماشاءاللہ شہزاد صدیقی صاحب، شکیل احمد صاحب نے اور محمود صاحب نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے. بہت شکریہ شہزاد صاحب، شکیل صاحب اور محمود صاحب. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی اس پسندیدگی کی وجہ سے ہمیں ہمت ہوتی ہے، ہمیں حوصلہ بڑھتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو لے کے چلیں اور ہم لوگوں کو آگاہی یا اویئرنیس اس میں کریٹ کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا تو اب سوال یہ ہے کہ ایکریڈیشن تو میں نے کہا کرانا چاہیے. تو ایکریڈیشن کرانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ یہ ایک بڑا، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں، ای میل کرتے ہیں کہ ہم اسپتالوں میں ایکریڈیشن کرانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ایزیسٹ طریقہ ہے، جو ایزیسٹ ہے وہ ہے ISO. آپ ISO پہ کام شروع کر دیں، ISO سرٹیفائی کر لیں. تو اب آپ کا اسپتال ان اسپتالوں سے جہاں ISO نہیں ہے اس سے بہتر ہو جائے گا، اس کی ریپوٹیشن سرٹینلی ان سے بہتر ہوگی. جب ISO آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ آپ کے وسائل کیا ہیں، کیونکہ JCI بہت اچھا پروگرام ہے لیکن بہت مہنگا ہے. کینیڈین بھی مہنگا ہے لیکن JCI سے کافی سستا ہے. یہ تو انٹرنیشنل ایکریڈیشن ہے. لیکن اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے.
آپ کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ میں نے کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے. ISO کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں, JCI کے لیے سوچ سکتے ہیں, کینیڈین کے لیے سوچ سکتے ہیں, آسٹریلین کے لیے سوچ سکتے ہیں, لیکن MSDS پروگرام اگر پنجاب میں ہے تو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کسی وقت بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے اپلائی کیوں نہیں کیا, اور نہیں کیا ہے تو آپ اس اسپتال کو چلا نہیں سکتے. تو اس کے لیے پھر آپ کو اس کی انسپیکشن کرانی پڑے گی, اور اگر آپ اس قابل ہوئے تو آپ کو وہ لائسنس دے دیں گے. تو وہ تو اگر اپنا ISO کرایا ہوا ہوگا تو بہت سارا کام آپ کر چکے ہوں گے. تو وہ آپ کو پہلی انسپیکشن کے بعد وقت دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مکمل تیار کر لیں تاکہ ہم آپ کو لائسنسنگ کے لیے انسپیکٹ کریں. تو یہ MSDS تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, MSDS کے بارے میں بتا دوں, مجھے اعزاز حاصل ہے کہ جب MSDS بننا شروع ہوا تھا تو میں اس میں انوالو ہوا تھا, اور انیشیل جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں میرا کافی انوالومنٹ رہا ہے اور کافی میری لرننگ رہی. ان ادر ورڈز میں کہوں گا میں کافی لرننگ کی ہے. MSDS کا میجورٹی جو چنک ہے نا وہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے لیا گیا ہے, آسٹریلین سے بھی لیا گیا, لیکن میجورٹی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے لیا گیا ہے. پیشنٹ سیفٹی گولز وغیرہ سب اسی کے ہیں. تو آپ اس کی تیاری شروع کر دیں, کیونکہ آپ کے پاس چوائس تو ہے نہیں, آپ نے کرنا تو ہے. اس کے لیے آپ کو ایک کوالٹی پروفیشنل ہائر کرنا پڑے گا. اب میں یہاں پہ ذرا کلیریفائی کر دوں کہ پروڈکشن کے کوالٹی پروفیشنل اور ہیلتھ کیئر کوالٹی پروفیشنل میں بہت فرق ہے. اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ TQM کا کوئی PhD آپ کے اسپتال کو سرٹیفائی کرا دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہیلتھ کیئر کوالٹی ہی کا, چاہے اس نے CPHQ کیا ہوا ہو, چاہے CPPS کیا ہوا ہے, چاہے کہیں سے ڈپلوما کیا ہوا ہو, ہیلتھ کیئر کوالٹی ان پیشنٹ سیفٹی میں تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن اب مشکل بات یہ ہے کہ یہ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں. تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز میں, اپنی نرسز میں, اپنے فارماسسٹ میں, اپنے فیزیو تھراپسٹ میں, اسپیچ تھراپسٹ میں, اپنے مینجمنٹ کے سٹاف میں, ان لوگوں کو آپ سلیکٹ کریں جن کا انٹرسٹ ہو پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی میں. ان کی آپ ٹریننگ کرائیں. بے شک آپ ہم سے رابطہ کریں ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی سے, تو وی آر ریڈی کہ ہم آپ کو ٹریننگ آن لائن اور فیس ٹو فیس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ ان کی ٹریننگ کرائیں, یا کوئی بھی آپ کے شہر میں کوئی اچھا ہیلتھ کیئر کوالٹی پروفیشنل ہے تو اس کو آپ اپنی کنسلٹیشن دے کے وہ آپ کو, یا آپ اس کو پارٹ ٹائم ہائر کریں, وہ آپ کے اسٹاف کو پریپیئر کریں. ٹھیک ہے, تو میں ذرا اس کے سٹیپس بتا دوں تو پھر میرے خیال میں شاید میں آسانی رہے گی چیزوں کو سمجھنے کی. سب سے پہلے تو آپ ایویلویٹ کریں ایکریڈیٹرز کو. میں نے کہا MSDS میں تو آپ نے ایویلویٹ نہیں کرنا, یہ چوائس نہیں ہے. لیکن اگر آپ ISO کرانا چاہتے ہیں تو ISO کو آپ ایویلویٹ کریں کہ کتنے اسپتال پاکستان آپ کے شہر میں ISO سرٹیفائڈ ہیں. JCI کرانا چاہیں تو دیکھیں کتنے آپ کے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ان کے ایکسپنسز کتنے انوالو ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے ریسورسز پہ نظر ڈالنا پڑے گا. اگر آپ JCI کرانا چاہتے ہیں تو صرف اس کی وزٹ کی فیس $50,000 ہے, پلس ان کے سرویئرس آتے ہیں وہ اندر $20,000 to $30,000 ہے, کیونکہ وہ فرسٹ کلاس میں ٹریول کریں گے, فرسٹ کلاس ہوٹل میں ٹھہریں گے, تو اور 3 دن کے لیے آتے ہیں, اور تو ان کا سب کا انتظام آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ہی ایکسپینسو ہے. تو اٹس ناٹ ایزی فار ہاسپٹلس ٹو گو فار JCI, ٹو بی ویری آنیسٹ. گو کہ میں JCI میں بہت کام کیا ہے میں نے, اور JCI کو بہت پسند کرتا ہوں, لیکن جو ریئلٹی ہے اس سے منہ چھپانے کا فائدہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ میری ایڈوائز ہمیشہ جب بھی کوئی اسپتال مجھ سے پوچھتا ہے کہ JCI میں کراؤں نہ کراؤں, میں ان سے کہتا ہوں JCI بے شک نہ کراؤ, لیکن JCI جیسا بن ضرور جاؤ. ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز, ان کی اسٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو. لیکن اب اس سے بھی آسان راستہ ہو گیا ہے کہ MSDS از ایز گڈ ایز JCI ان آور ریکوائرمنٹ ان آور سیٹنگ, کیونکہ اس کو کسٹمائز کیا ہی گیا ہے. ہمارے JCI کے اسٹینڈرڈ کی میجورٹی چیزوں کو لے کر کے کسٹمائز کیا ہی گیا ہے ہماری ضروریات کے مطابق. تو ہم اس کو ہی اس پہ کام کریں کیونکہ وہ تو مینڈیٹری ہے. تو اس پہ ہم اپنے, جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے اپنے دیکھنا ہے کہ MSDS شروع کرنے سے پہلے یا JCI شروع کرنے سے پہلے آپ مینول اس کے لے لیں. اور میں نے جیسا آپ کو کہا کہ ٹیم بنائیں. ٹیم میں میڈیکل سائڈ کے ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں, تمام جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ان سب تمام لوگوں کو ان سے ریلیٹڈ مینول کا حصہ ان کے حوالے کر دیں. انفیکشن کنٹرول والے لوگ ہیں, ان کے حوالے کر دیں کہ آپ ان کو پڑھو, اور پھر ان کے ٹیم کے اندر سب ٹیم بنائیں کہ وہ نرس اپنی ایک ٹیم بنا لے, اور پھر اس اسٹینڈرڈ کو پڑھنا شروع کرے.
اور اس کے بعد جب پڑھ لیں تو پھر آپ اس میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، گیپ انالیسس کریں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اس اسٹینڈرڈ کے ضروریات یا اس کی ریکوائرمنٹ سے کتنے پیچھے ہیں. اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. آپ ہو سکتا بہت پیچھے ہوں، اگر وہ 100 اگر اس کے مارکس ہم دیں، ہو سکتا آپ 30 پہ کھڑے ہوں، ڈز ناٹ میٹر. اب آپ کا اصل کام شروع ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کرنا شروع کریں. اور یاد رکھیے گا کہ کام وہی لوگ کریں گے جو اس ڈیفیشنسی کے یا اس جو پروسیس کے اونر ہیں. اب اگر میڈیکل اسٹاف کا کام ہے تو وہ نرسز نہیں کر سکتی، نرسز کا کام ڈاکٹرز نہیں کر سکتے، تو ان کے حوالے کریں کہ دیکھیں یہ ڈیفیشنسیز ہیں، اس کو ہم کیسے دور کریں. پھر آپ ان کو اس کے مطابق جو ریسورسز ہے وہ پرووائڈ کرنا شروع کریں، بیکاز وداؤٹ ریسورسز نتھنگ ورکس. سو میک اے ٹیم، ڈو اے گڈ گیپ انالیسس ویری ریئلسٹکلی، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس گیپ کے درمیان جو کمی ہے، آپ 100% آپ نے پہنچنا تھا، آپ 30 میں، ناؤ دیر از اے گیپ آف 70%. یہاں پہ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں. اگر آپ کے پاس ریسورسز انف ہیں کہ اس کو آپ 6 مہینے میں کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو 70 کو 6 میں ڈیوائڈ کریں اور 10% ہر مہینے آپ نے اوپر جانا ہے. اس کو ہم کائزن کہتے ہیں. چینج اسمال چینج، اور اس میں اسمال چینجز بہتر رہتا ہے. تو کائزن کر کے 5S امپلیمنٹ کر کے کوالٹی کے ادر ٹولز امپلیمنٹ کر کے اس کو آپ آگے لے جائیں. تو ہر مہینے جتنا آپ پہنچ جانا ہے وہاں پہنچ جائیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا ہے کہ آپ جہاں پہنچ جائیں اسے نیچے نہ جائیں. اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہلاک ہو وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو امپروو. تو آہستہ 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 اوپر جاتے جائیں. ٹیم کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، ٹیم کو آپ امپاور کریں، ٹیم کو آپ ریسورسز پرووائڈ کریں، جو اچھا کر رہا ہے اس کو انسینٹیوائز کریں. اور اس میں سب سے اہم بات ٹریننگ ہے. ٹریننگ کی بہت اچھی آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. تو یہ آپ کریں اور کوئی بھی ایک اچھا ایڈوائزر لے لیں. لیکن میں پھر آپ کو وارن کروں، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس شخص نے ہیلتھ کیئر کوالٹی میں کام نہیں کیا ہے اس کو اگر اپنا کوالٹی ایکسپرٹ یا کوالٹی ایڈوائزر ہائر کر لیں گے تو اٹس اے ڈیزاسٹر. کیونکہ پروڈکشن سیکٹر تو یہاں سے ایک چیز نکلی اس کونے پہ جانی ہے، اس کے درمیان پروسیس ہے. لیکن ہیلتھ کیئر میں بہت ساری اور چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ہیلتھ کیئر از اے ویری کمپلیکس آرگنائزیشن. اٹس ناٹ ویری سمپل کہ آپ نے یہاں پر سے ایک چیز ڈالی، 4 چیزیں ڈالی اور وہ بنی اور آگے جا کے فائنل پروڈکٹ ریلیز ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جس کو ہیلتھ کیئر کوالٹی ایکسپرٹ ہی سمجھ سکتا ہے. اور یوزولی ہیلتھ کیئر کوالٹی ایکسپرٹس ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکلز یہ ہوتے ہیں جو کہ ہیلتھ ہاسپٹل میں کام کرتے ہوں. جو ہاسپٹل میں کام نہیں کرتے یا جنہوں نے کام نہیں کیا ہوا ہے وہ اگر خود کو ہیلتھ کیئر کوالٹی ایکسپرٹ کہتے ہیں اور آپ ان کو اگر ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کامیابی کا سفر ہوگا یہ. تو الحمدللہ میں نے یہ 2 چیزیں بتانی بہت ضروری تھی. اب 2-3 چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیے 2021 ہمارے لیے بہت مشکل سال رہا ہے. تقریباً پورا سال، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں کہ 2021 پورا سال جو ہے نا تقریباً ہم لوگ بند رہے ہیں. جب سے کورونا شروع ہوا ہے ٹریولز ختم ہو گئی ہیں، ایکسچینج آف بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. ہم نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے اور ابھی بھی ہم بہت کمفرٹ زون میں نہیں پہنچے. آپ دیکھیں ابھی تھوڑی دن پہلے تک ہم ڈیلٹا وائرس کی بات کر رہے تھے، اب اومیکرون آ گیا ہے. پاکستان میں ہم سمجھتے تھے کہ یہ ساؤتھ افریقہ کا مسئلہ ہے، لیکن انٹرسٹنگلی ساؤتھ افریقہ سے زیادہ انگلینڈ میں اس کا ہے. کل 90,000 کیسز رپورٹ ہوئے انگلینڈ میں. انگلینڈ آلموسٹ اب بند ہونے جا رہا ہے. جرمنی میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یورپ میں رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس بار پاکستان نے کی گورنمنٹ نے ایک بہت ہی پروایکٹیو ہائیلی اپریشیبل اسٹیپ لیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 11 کنٹریز سے انہوں نے ٹریول بین کر دیا ہے. اس کی وجہ سے اومیکرون بہت زیادہ پاکستان میں نہیں پہنچ سکا. لیکن اب تک جو اومیکرون پہنچے ہیں وہ بلوچستان میں انٹرسٹنگلی سب سے ہائی ہیں، 30 کیسز وہاں سے رپورٹ ہو گئے ہیں. اور کراچی سے 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، ان میں سے کنفرم کیسز بھی ہیں کچھ. تو اب دیکھیں ویکسینیشن ہونے کی وجہ سے یہ اس بار آپ دیکھیں اومیکرون اتنی تیزی سے نہیں پھیل سکا، اس کی سیویریٹی اتنی نہیں ہے. لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے دیٹ. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے بد احتیاطی کی، آج کل آپ اگر
سڑکوں پہ نکل رہے ہوں گے تو ماسک تو لگتا ہے کہ لوگوں نے چھوڑ ہی دیا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماسک کی ابھی بھی ضرورت ہے. ویکسینیشن ابھی تک بہت کامیاب ثابت ہوا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو کہانیاں تھیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. فار گاڈ سیک پاکستان گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کمال ہے کہ اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں انہوں نے اس وقت بہت بڑی تعداد کو ویکسینیٹ کر دیا ہے. ہماری تقریباً مور دین 40% آبادی ویکسینیٹ ہو چکی ہے. باقیوں کو بھی میری ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے بچنے کا دو ہی طریقہ. ایک تو ویکسینیشن کرائیں, دوسرے اپنی امیونٹی ریز کریں. امیونٹی ریز کیسے ہوگا کہ آپ کھانا وقت پہ کھائیں, نیند جی بھر ٹھیک سے سوئیں, کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند ہو, ایکسرسائز کریں, لائف اسٹائل چینجز کریں. لائف اسٹائل چینجز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مرغن غذائیں صرف کھائیں, نہیں, آپ ہیلدی ڈائٹ لیں اور مناسب طریقے سے اس کو ٹائم پہ کھانا کھائیں. تو اپنی اور دیکھیں, نماز سے بہتر ایکسرسائز دنیا میں یا میڈیٹیشن دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو نماز پڑھیں اور اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. ڈونٹ بی نیگیٹو, نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں, بی پازیٹیو. اپنے آپ کو دیکھیے, جب آپ نیگیٹو ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں بہت سارے ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی اور ہماری صحت کو خراب کرتے ہیں, امیونٹی کو خراب کرتے ہیں. وہ لوگ جو آپٹمسٹک ہوتے ہیں, جو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں, ان کی قوت ارادی اور قوت مدافعت ان لوگوں سے بہت بہتر ہوتی ہے جو کہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں دوسروں سے اور اپنے آپ سے جلتے کڑتے رہتے ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیں اور لوگوں کا ساتھ دیں. اگر آپ نے ویکسینیشن لگایا ہوا ہے تو رول ماڈل بنیں, لوگوں کو بتائیں کہ یار میں نے ویکسینیشن لگایا ہوا ہے, چلے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, آپ کو لے کے چلتا ہوں. کوئی اگر آپ کے علاقے میں کوئی بوڑھا ہو تو اس کو آپ پہنچا دیں, ویکسینیشن لے کے جائیں. تو دیکھیے, یہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں. میں 1965 وار میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا, لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس وقت محلہ کمیٹیاں بن گئی تھیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں خندق کھودے تھے مل کر کے, جس میں وار کے جب سائرن بجتا تھا تو ہم اس میں چلے جاتے تھے. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے, راتوں کو پہرے دیتے تھے. تو اب بھی یہ وقت آ گیا ہے کہ محلہ کمیٹیاں بنائی جائیں کورونا کے لیے. اور بلکہ کیا, ہمیشہ دیکھیے حدیث ہے کہ 40 گھر میں اگر کچھ ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو یہ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں تو اسلام نے بہت ساری چیزیں سکھائی ہے, صفائی نصف ایمان بتایا ہے, لوگوں کا خیال رکھنا سکھایا ہے. تو یہ چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو ہم اس پہ سیف کیئر بھی ڈیلیور کریں گے. ہم لوگوں کو اسپتالوں میں جب آئیں گے تو ڈاکٹرز, نرسز اور ہیلتھ کیئر پروفیشن تو وہ پروفیشن ہے جس میں ان کو اچھی رزق بھی ملتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے. تو ہم اپنا اجر ضائع نہ کریں. تھوڑی سی غلطی اگر ہم کریں گے, ہاتھ اپنی واش نہیں کریں گے تو انفیکشن ٹرانسفر ہو جائے گا ایک سے دوسرے کو. تو وہ انفیکشن کے نتیجے میں جو اس کو تکالیف ہوں گی تو قیامت کے دن ہمارے ہاتھ بولیں گے کہ انہوں نے یہ ہاتھ دھوئے بغیر دوسرے کو چھوا تھا, انفیکشن ٹرانسفر ہوا. تو اس وقت ہماری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی اور ہم تہی دامن رہ جائیں گے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بھی خیال کرنا چاہیے. اور صرف ہیلتھ کیئر پروفیشنل نہیں, پیشنٹس کا بھی. پیشنٹس کے انوالومنٹ کے بغیر پیشنٹ سیفٹی نہیں ہو سکتی. اگر پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کی رائے نہیں مانے گا, دوائیاں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گا, یا جب وہ ڈاکٹر کے پاس آئے گا وہ نہیں بتائے گا کہ میں یہ دوائیں استعمال کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے زیادہ یا غلط دوا مل سکتی ہے. تو مریض کا بھی, اس کے رشتہ داروں کا بھی یہ خیال رکھنا لازمی ہے کہ وہ مریض کے پاس غول در غول نہ جائیں. عیادت بہت اچھی چیز ہے, سنت ہے, لیکن 2 لوگ, 1 لوگ جائیں. چھوٹے بچوں کو نہ لے جائیں. اور اگر آپ بیمار ہیں تو مریض کے پاس نہ جائیں, کیونکہ آپ اپنے فلو فار ایگزامپل کامن چیز ہے, آپ بہت آسانی سے مریض کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو آلریڈی وہ بیمار ہے, اس کو فلو آپ نے دے دیا. تو یہ چیزیں مریض کا, ان کے لواحقین کا بھی پیشنٹ سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنے میں اتنا ہی رول ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے واجد صاحب انجینئر کا, جو کہ ماشاءاللہ اس پروگرام کو بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں. آپ سب کا, سامعین کا, جو کہ ریگولر اس کے لسنر ہیں اور ہم سے رابطے میں رہتے ہیں. میرا ای میل آپ لوگوں کے پاس ہے, mati.rahman rahman@ripah.edu.pk. اور میرا موبائل نمبر ہے 03355644493. جب جی چاہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اویئرنیس میں آپ کی رہنمائی کر سکوں. جو میری ہمبل سی چھوٹی سی لٹل نالج ہے اس کے مطابق. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اپنا بہت خیال رکھیں, ویکسینیشن کرائیں, اپنے لوگوں کا خیال رکھیں, اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے
تو اس کا پوری طرح خیال رکھیں. اگر زیادہ بیمار ہو تو اسپتال لے جائیں, اگر تھوڑی بہت بیماری میں اسپتال نہ لے جائیں, کیونکہ ہاسپٹلس پھر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر عام مریضوں کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.